فبما رحمت من اللہ لنت لہم، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، آپ تندخو ہوتے یا سخت دل ہوتے، تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ ان کو معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کریں، اور ان کے لیے استغفار کریں۔ اب ذکر ہوئی جو پچھلے چند رکوع یا بے شمار آیات سے غزوہ احد کا چل رہا ہے کہ وہ مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نئے نئے ایمان لائے تھے یا نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے اندر چھوڑ کر بھاگ گئے، بعض مدینہ طیبہ آ گئے، بعض میدانوں میں دائیں بائیں نکل گئے جن سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے جن سے۔ پھر بعد میں وہ حضور کے پاس آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر ان کے ساتھ کوئی گرفت نہیں کی، نہ سختی کی، بلکہ نرم اور ایک محبت والی انداز سے جو ان سے ان لوگوں سے گفتگو فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا، وہ بھی پچھلی آیات کے اندر ذکر گزر چکا، اور جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو پھر کوئی اور ان کے اوپر کیا کوئی آبجیکشن یا کرٹیسائز کر سکتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس نرمی اور اس حسن اخلاق کا ذکر فرمایا ہے ان آیات کے اندر جن سے۔ تو وہ چیز اللہ پاک نے فرمائی، ورنہ قرآن پاک کے اندر بے شمار اور آیات بھی جن سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ان کے لیے آپ اپنی رحمت کے بازو جھکا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب حضور کے حسن اخلاق کے اوپر مفسرین نے یا محدثین نے بے شمار واقعات نقل فرمائی ہیں سیرت کی کتابوں میں سے اور احادیث کی کتابوں میں سے، جس میں سے کل ایک ذکر ہوا تھا سراقہ بن مالک والا واقعہ کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو جو ہے وہ معاف کر دیا، کیونکہ سراقہ 100 اونٹوں کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلا تھا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ بیان ہوا تھا عمیر بن وہب کا، جس کے متعلق احادیث کے اندر آیا کہ یہ قریش کے شیطانوں میں سے ایک بہت بڑا شیطان تھا، اور عمیر بن وہب جو ہے اور صفوان بن امیہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا جنگ بدر کے بعد، جب جنگ بدر کے اندر ان کے بے شمار لوگ قتل کر دیے گئے، سردار مارے گئے، اور اس کا بیٹا بھی جون سا ہے وہ بدر کے قیدیوں کے اندر مسلمانوں کے پاس قید ہو گیا۔ تو یہ دونوں مکہ مکرمہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، خانہ کعبہ حتیم کے اندر بیٹھے آپس میں دونوں گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ جو عمیر بن وہب ہے وہ کہنے لگا کہ اگر میرے اوپر میری اولاد کی ذمہ داریاں نہ ہوتیں یا میرے اوپر
قرض نہ ہوتا، میں نے قرض ادا نہ کرنا ہوتا، تو جو کچھ اب ہمارے ساتھ ہو گزرا ہے اس کے بعد زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب تو مر جانا چاہیے۔ تو اگر میرے اوپر میری اولاد کی ذمہ داری نہ ہوتی یا قرض میرے اوپر قرض نہ ہوتا کہ میں نے قرض ادا کرنا ہوتا، تو میں ابھی جو ہے مدینہ منورہ نکل جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قتل کر کے واپس آتا جون سا بھی ہے۔ تو اس کو آگے سے صفوان بن امیہ نے کہا، اس نے کہا کہ تمہاری اولاد کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور تمہارے قرض کی بھی ذمہ داری میں لیتا ہوں، کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارا قرض میں ادا کروں گا اور تمہاری اولاد کا ضامن میں ہوں، آخری سانسوں تک میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ تو جب تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر تم نکل جاؤ مدینہ منورہ۔ تو عمیر بن وہب نے کیا کیا، اپنی تلوار کو زہر میں ڈبویا اور وہ مدینہ منورہ کی طرف نکل گیا۔ اب جب یہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ مسجد نبوی کے اندر جب داخل ہوا تو حضرت عمر فاروق بھی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر جنگ بدر ہی کی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب اس کو دیکھا کہ عمیر بن وہب آیا اور اس کے گلے میں ایک تلوار بھی لٹک رہی ہے، تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ یہ شیطان جو ان سے یہ کسی غلط حرکت کے لیے آیا ہے اور یہ کسی نقصان کے لیے آیا ہے، یہ کسی گندی نیت یا شر کی نیت سے آیا ہے جو ان سے یہاں پر۔ تو حضرت عمر فاروق فوراً اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے یہ سامنے۔ تو حضور نے فرمایا، عمیر بن وہب کو بلاؤ میرے پاس۔ تو حضرت عمر فاروق نے عمیر بن وہب کو حضور کے پاس کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق ڈسکشن کرنے آیا ہوں کہ آپ سے ان کے معاملے میں کچھ گفتگو کروں۔ حضور نے فرمایا، اگر تم جنگ بدر کے قیدیوں کے لیے آئے ہو تو پھر تمہاری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ پھر تلوار کا تمہارے ساتھ کیا کام تھا اگر تم قیدیوں کی ڈسکشن کے لیے آئی ہو کہ ان کے متعلق کیا معاملہ بنے گا یا بنایا جائے گا؟ تو وہ آگے سے اس نے بڑے طریقے سے اس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو اس نے اس کا بڑے طریقے سے ایک چالاکی کے ساتھ اس نے ایک جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان تلواروں نے ہمیں پہلے ہی فائدہ کون سا دیا ہے؟ ان تلواروں نے تو ہمارا کھانا خراب کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم آئے کس نیت سے ہو یہاں پر۔ حضور نے فرمایا، تم اور صفوان مکہ مکرمہ میں حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر تم نے یہ کہا کہ اگر میرے اوپر میری اولاد کی ذمہ داری اور قرض نہ ہوتا تو میں فوراً جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو قتل کر دیتا۔ تو صفوان نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں ضامن ہوں تمہاری قرض کا بھی، تمہاری اولاد کا بھی، تم یہ کام کر گزرو جا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو مدینہ طیبہ جا کر۔ اب جب اس نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو وہ کہنے لگا کہ ہم پہلے جو آپ آسمانی خبریں دیا کرتے تھے ہم ان کا انکار کرتے تھے، یعنی جنت کی، دوزخ کی، جو بھی آسمانی خبریں آپ دیتے تھے ہم انکار کرتے تھے کہ نہیں یہ کیسے سچ ہو سکتی ہیں، مگر اب میں اقرار کرتا ہوں آج کہ آپ واقعی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت میں صفوان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں یہ بیٹھ کر بات کر رہا تھا اس وقت حتیم کعبہ کے اندر میرے اور صفوان کے پاس کوئی تیسرا بندہ موجود نہیں تھا، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ اب تمہارا دینی بھائی ہے جون سے، تو اس کو قرآن کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو جن سے اس کے۔ تو پھر
یہ عمیر بن وہب جس کو حضور نے معاف کیا، یہ بعد میں اس نے دین اسلام کی زبردست تبلیغ فرمائی، زبردست، اور زبردست صحابہ کرام میں سے یہ ہوئے عمیر بن وہب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق یہ تھا کہ وہ بندہ سراقہ بن مالک جو 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو بھی حضور نے امان دے دی، اور عمیر بن وہب کو بھی حضور نے امان دے دی۔ اچھا، جس بندے کو، صفوان کو، جس کے کہنے کے اوپر، جس کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میرے قرض کے بھی ضامن اور تم میری اولاد کے بھی ضامن، تم میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو بھی دیکھ لو گی، میں جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو تم میرے بعد جون سے میری اولاد کو بھی دیکھ لو گے، میرے قرض کے بھی تم ضامن ہو۔ اب وہی صفوان بن امیہ جون سے ہے، بعد میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر ایک فاتح کی حیثیت سے آپ تشریف لائے، داخل ہوئے، تو اب صفوان بن امیہ جو تھا یہ جدہ کی طرف بھاگ گیا، اور اس نے سوچا کہ میں یمن کی طرف نکل جاتا ہوں۔ تو اس وقت یہی عمیر بن وہب جس نے صفوان کے ساتھ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اب تو یہ حضور کے غلاموں میں شامل ہو چکے ہوئے تھے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، صفوان بن امیہ جو ہے یہ اپنی قوم کا سردار ہے اور بادشاہ، اپنے قبیلے کا بادشاہ رہا ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو شاید ختم کر دے گا یا اپنے آپ کو سمندر میں گرا دے گا، اور وہ اس طرح اب یہاں سے نکل گیا ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے کچھ مہربانی فرمائیے، آپ امان لکھ دیں۔ حالانکہ یہ دونوں بندے وہ تھے جس کو پہلے حضور نے معاف کیا، اور دوسرا یہ جنہوں نے قدم قدم کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی پریشانی اور تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صفوان کو بھی امان دے دی۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگے یا رسول اللہ، صفوان اپنے قبیلے کا بہت بڑا سردار، بادشاہ، اور بہت بڑا وہ قریش کے سرداروں میں سے ہے، تو آپ کوئی ایسی نشانی عطا فرمائیے جس سے وہ میری بات مان جائے کہ واقعی آپ نے اس کو امان دے دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرتے وقت، فتح مکہ کے وقت جب آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، تو جو پگڑی اور عمامہ شریف پہن کر آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ پگڑی عمیر بن وہب کو عطا فرمائی، فرمایا جاؤ صفوان کو میری یہ پگڑی دے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن وہب کو وہ پگڑی عطا فرمائی جو فتح مکہ کے وقت آپ پہن کر مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور فرمایا جاؤ جا کے صفوان کو یہ پگڑی دے دو، اور اس کو کہو میں نے اس کو امان دے دی۔ تو پھر جب عمیر بن وہب صفوان کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، تو صفوان نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں، میں نے تمہیں امان دے دی ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں امان دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر مجھے 2 مہینے کا وقت بھی دیں، میں سوچتا ہوں اسلام لانے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 مہینے کا نہیں، میں تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتا ہوں، تم جا کر اچھی طرح سوچ لو جون سے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر جو ایک کمال واقعہ کل عبداللہ بن ابی کے متعلق بیان ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ حضور کا پڑھانا، حالانکہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دینا یا منع فرمانا کہ یا رسول اللہ اس بندے کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں، جو کہ منافق تھا، اوپر سے صحابہ کا بھیس تھا، اندر سے کافر تھا، منافق تھا اور منافقوں کا سردار تھا،
مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا نا، تو حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کو اپنی قمیص بھی عطا فرمائی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعد میں اس چیز کا سوال کیا گیا، حالانکہ حضرت عمر فاروق نے حضور کو روکا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی بندہ ہے جس نے آپ کو فلاں وقت میں یہ کہا تھا، فلاں وقت میں یہ کہا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ اے محمد تیری سواری سے مجھے بدبو آتی ہے، اپنی سواری کو دور لے جا۔ ایک دفعہ اس نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگا دی جون سی ہے۔ پھر اس نے ایک دفعہ کہا کہ عزت والے ذلت والوں کو شہر سے باہر نکال دیں گے، تو یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ۔ تو حضور نے فرمایا عمر رہنے دو، عمر رہنے دو جون سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جب بعد میں حضور سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک منافق کا جنازہ بھی پڑھا دیا اور آپ نے اس کو اپنی قمیض مبارک بھی عطا فرما دی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میری قمیض یا میرا اس پر نماز جنازہ نماز پڑھانا اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے اس عمل کی برکت سے، میرے اس عمل سے اس کے قبیلے اور اس کی قوم میں سے 1000 لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اور واقعی اس کے بعد 1000 لوگوں نے اس کی قوم کی اسلام قبول کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بے شمار لوگوں کو جون سا ہے معاف فرمانا اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا جون سا ہے، اس کے بے شمار واقعات کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ مثلا ابو سفیان کو معاف کر دینا، جس نے بے شمار مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی اور بے شمار صحابہ کرام کو اس نے نقصان پہنچایا، اور پھر ابو سفیان کو نہ صرف معاف کر دینا بلکہ جب اس نے دیکھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ گیا، تو اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا کہ میں زمین میں نکل جاؤں گا اور میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی اور انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سفیان نے آ کر اسلام قبول کیا۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ کیونکہ سفیان بدترین دشمن تھا اسلام کا بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت علی نے ابو سفیان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم جب حضور کے سامنے جاؤ نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا تھا، کہنا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم ہی قصوروار تھے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں، جو کچھ بھی ہوا۔ تو ابو سفیان نے اسی طرح جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا جیسے حضرت علی نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور اصل میں ہم قصوروار تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے ابو سفیان کو اپنے قریب بٹھا لیا، اس نے اسلام قبول کیا، پچھلی غلطیوں کی معافی مانگی۔ اچھا، ایک اور روایت میں ہے حضرت عباس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو سفیان بھی بہت بڑا سردار تھا قریش کے سرداروں میں سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان جو ہے، ابو سفیان کو ذرا فخر بہت پسند ہے، وہ فخر کو پسند کرتا ہے، تو یا رسول اللہ اس کو کوئی ایسی چیز عنایت کیجئے جس کی وجہ سے یہ اپنی قوم کے اندر جب جائے تو فخر کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمال، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو امان دینے میں نشانی کے طور پر اپنی پگڑی مبارک دے دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر جاؤ، جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے۔
جو بندہ بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے، کیونکہ حضرت عباس نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ ابو سفیان کو فخر پسند ہے، تو کوئی ایسی چیز بھی اس کو عنایت فرما دیں۔ اب تو وہ آپ کے غلاموں میں داخل ہو گیا کہ جب اپنی قوم میں جائے تو وہ وہاں پر جا کر اپنی قوم کے اندر کسی بات کے اوپر فخر تو کر سکے کہ مجھے نبیوں کے تاجدار نے یہ نعمت، یہ دولت، یہ عزت عطا فرمائی کہ فتح مکہ کے بعد جو بندہ میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے۔ اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ ہے کہ اکرمہ جو تھے یہ ابو جہل کے بیٹے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زبردست صحابی تھے، اور جب اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر ان کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکرمہ کے لیے امان طلب کی، حضور نے امان دی۔ وہ جدہ دوڑی، کیونکہ یہ کشتی پر سوار ہو کر یمن کی طرف نکل رہا تھا۔ اس نے قسم دی کہ میں قسم دیتی ہوں کہ واقعی، اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نے اور میرے باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی ہیں، جو مصیبتیں ان کے اوپر ہم نے ڈالی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے امان دے دیں۔ اس نے قسم کھائی، اس نے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ ان سے زیادہ حلیم اور ان سے زیادہ پیارا اور ان سے زیادہ افضل کوئی شخص ہی کوئی نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میری بات پر تو یقین کر لو کہ انہوں نے تجھے امان دے دی ہے۔ اور پھر جب اکرمہ جون سی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ راکب سوار مہاجر کو خوش آمدید ہو، اکرمہ کو۔ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں کیا کہوں؟ فرمایا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو میں نے عرض کیا میں پھر کیا کہوں؟ فرمایا کہو اے اللہ میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں مہاجر بھی ہوں اور میں مجاہد بھی ہوں۔ تو انہوں نے اسی طرح کہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرمہ تم مجھ سے جس کسی ایسی چیز کا سوال کرو گے جو میں لوگوں کو عطا کر رہا ہوں، میں لوگوں کو عطا کرتا ہوں، اور تم مجھ سے اس کا سوال کرو تو میں وہ تمہیں ضرور عطا کروں گا، میں وہ تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، کیونکہ میں قریش کے اندر سب سے امیر آدمی ہوں اور سب سے مالدار گھرانے سے ہوں، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے معافی اور مغفرت کی دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے بخش دے، اور میں نے جتنا مال اپنی دولت میں سے لوگوں کو خدا کے قریب جانے سے روکنے کے لیے خرچ کیا ہے، اب میں اس سے کئی گنا زیادہ مال لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لانے کے لیے خرچ کرنے کی مجھے توفیق ہو اور میں یہ کر جاؤں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم کہ اکرمہ ابو جہل کا جو بیٹا ہے جب ایمان اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کے پاس آیا اور اپنی امان کے لیے کہ واقعی حضور نے مجھے امان دے دی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے اکرمہ کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور مسکرائے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اکرمہ کے لیے جن سے، اور فرمایا مرحبا اس مہاجر کو مبارک ہو، اکرمہ کو جن سے۔ پھر ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھا کہ حضور صحابہ کرام کو منع فرمایا کرتے تھے، حضور فرماتے تھے کہ میرے اکرمہ کے سامنے ابو جہل کا ذکر نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ باپ جو تھا، تو اکرمہ کے سامنے جب ابو جہل کا ذکر کرو گے تو اکرمہ کو تکلیف ہوگی، اس لیے اکرمہ کے سامنے ابو جہل کا ذکر نہ کیا کرو، جو گزر گیا سو گزر گیا جن سے۔ اسی طرح وحشی بن حرب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے چچا سیدنا حمزہ کو قتل کیا تھا، اور اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی۔ پھر ہند جس نے ان کا کلیجہ چبا کر کھایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی امان دے دی۔ تو اس طرح بے شمار واقعات جو ہیں، امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا، تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا خدا کی قسم
محمد نے اس تقسیم سے اللہ کی رضا جوئی کا ارادہ نہیں کیا، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس بات کی خبر دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، فلاں فلاں بندہ جون سے وہ آپ کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی تھی اور انہوں نے اس پر صبر کیا تھا، انہوں نے اس پر صبر کیا تھا۔ امام واقدی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کا نام معتب بن قشیر تھا اور یہ منافق تھا۔ اچھا خیر، جو کچھ بھی، اس حدیث سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ مال تقسیم کیا اور انصار میں سے ایک بندے نے اس طرح کی ایک بات کہی جون سے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس کی یہ بات بتا دی۔ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپاتے نہیں تھے، ہر بات اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے مال کی، اپنی دولت کی، اپنے خاندان کی، جو بھی معاملات ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیتے تھے۔ مگر یہ ایک بات تھی جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنی ایک بندے سے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہہ رہے، جس پر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو تو اس سے بھی زیادہ اذیتیں دی گئی تھیں، ایسی ایسی باتیں ان کو کہی گئی تھیں، اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی تھی۔ اچھا خیر، اب یہاں ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں بندہ آپ کے متعلق یہ کہہ رہا تھا، کیا یہ چغلی کے زمرے میں آئے گا کہ انہوں نے چغلی کی؟ کہ چغلی کرنا تو ایک گناہ ہے، ایک حرام کام ہے، تو کیا یہ چغلی کے زمرے میں آئے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے چغلی کی جون سی ہے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر خیر خواہی کی نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے، نہ کہ فساد کی نیت سے، یہ آپ جو بات کسی کو بتا رہے ہیں، یہ اس بات کے بتانے میں آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ کی نیت میں خیر خواہی ہے یا آپ کی نیت میں فساد ہے کہ ان دو بندوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے، ان دو بندوں میں آپس میں دشمنی ہو جائے، یا خیر خواہی کی نیت ہے جن سی ہے۔ تو اگر خیر خواہی کی نیت سے کسی شخص سے اس کے متعلق کہا ہوا قول بیان کیا جائے کہ فلاں فلاں شخص آپ کے متعلق یہ بات کر رہا تھا، تو نہ یہ چغلی کے زمرے میں آئے گا اور نہ ہی یہ ممنوع ہے۔ کیوں؟ نیت مبارک ہے، نیت کے اندر خیر خواہی ہے، نیت میں کوئی فساد نہیں ہے۔ ورنہ اگر وہ چغلی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرماتے کہ تم چغلی کیوں کر رہے ہو؟ تو چغلی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص فساد ڈالنے یا دو آدمیوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی نیت سے ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دے۔ اچھا خیر، بات ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیسا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا معاف کر دینا یا آپ کی اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہونا، امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جو ہے یہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں یہ آپ کے مال میں کمی نہیں کرتا،
یعنی بظاہر لگے بھی مال، یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اچھا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ یعنی بندہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس سے اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، بندے کے معاف کر دینے سے۔ اور جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے اس کا درجہ اللہ بلند کرتا ہے۔ تو بندے کے معاف کر دینے سے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ تو اب اس حدیث میں جو عزت بڑھانے کا ذکر ہے اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ کہ آپ نے جس کو معاف کر دیا، ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اور یہ دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے جس کو معاف کر دیا اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، اور دوسرے معنی یہ کہ قیامت والے دن معاف کرنے والے کی عزت خدا بڑھا دے گا، خدا بڑھا دے گا، دونوں صورتوں میں۔ تو خیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف میں امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی تکلیف پہنچائی گئی آپ نے اس کا کبھی بدلہ نہیں لیا، ہاں حتیٰ کہ اللہ کی حدود کو نہ توڑا جائے۔ اگر کسی نے اللہ کی حدود کو توڑا تو پھر آپ اللہ کی وجہ سے اس شخص سے انتقام لیتے تھے۔ اگر شریعت کے معاملے میں کوئی ناانصافی ہوتی تھی، اگر اللہ کی حدود کو توڑا جاتا تھا، ایک شخص چوری کرتا تھا، ایک ڈاکہ ڈالتا تھا، ایک زنا کرتا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی ذات کے لیے آپ کو جو بھی تکلیف پہنچائی گئی، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی اس کا بدلہ جن سے وہ نہیں لیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا دشوار ہے، جو تمہاری آسانی کے بہت حریص ہیں اور ایمان والوں پر بہت شفیق ہیں اور بہت ہی مہربان ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک یعنی آپ میرا محبوب جو ہے وہ خلق عظیم کے درجے کے اوپر فائز ہیں آپ جن سے۔ اور اس آیت کے اندر جو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔